السلام علیکم ایوری ون. آج علامہ محمد اقبال صاحب کی جو ہے وہ سالگرہ ہے. 9 نومبر کو وہ پیدا ہوئے. ان کے بارے میں جب بھی بات کی جائے تو آپ جو ہیں ان کی شاعری کو تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے. لیکن میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم نے جو ہے ان کا جو فلاسفر والا پارٹ ہے اس کو کافی حد تک بلا دیا ہے. ہم اقبال صاحب کی جو شاعری ہے, اس کی جو فلاسفی ہے, جو اس کے اندر فلسفہ ہے, اس کو بالکل بھول گئے ہیں. یا تو ہم سمجھنا نہیں چاہتے یا ہمیں سمجھ نہیں آتا, کیونکہ وہ زبان اس طرح کی استعمال کرتے ہیں جو ہمیں پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں, کافی لوگ ہیں جو مجھے بولتے ہیں کہ یار اقبال صاحب رومن اردو میں لکھتے تو کتنا مزہ آتا, آسانی سے پڑھ لیتے ہم. لیکن جوکس اپارٹ, سیریس بات یہ ہے کہ جی اقبال صاحب کی جو خودی کا کانسیپٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے اسرار خودی میں. اقبال صاحب کی پہلی کتاب تھی, فارسی میں تھی, میری فیوریٹ ہے. میں نے اس کی کافی نظمیں پڑھی ہیں. مجھے کافی حد تک وہ میری بانگے درا, شکوہ جواب شکوہ, ان سب کو اپنی اپنی ایک حیثیت ہے, ان کی اپنی اپنی ایک جگہ ہے. لیکن اسرار خودی کی جو ایک اسپیشل پلیس ہے وہ میرے دل میں ہے. وہ کتاب آپ ضرور پڑھیں. اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہے, اردو میں آپ کو سمجھ آ جائے, فارسی آپ کو آتی ہے آپ اس میں سمجھ لیں. وہ کتاب ضرور پڑھیں, کیونکہ اس وقت بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان, ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اقبال کے خودی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ہے. اگر میں موٹے موٹے آپ کو پوائنٹس بتاؤں ان کے خودی کے کانسیپٹ کے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو خودی کو ڈھونڈنے کے لیے کرنی ہی کرنی ہے. پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ جی مقصد حیات ہی جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن ہے اور سیلف ریئلائزیشن ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب مٹیریلسٹک چیزیں جو ہیں, گاڑی ہو گئی, بنگلہ ہو گیا, اور آسائشیں, آسانیاں دنیا کی, یہ آپ کو کسی حد تک ہی فائدہ دیں گی, آپ کے لیے تھوڑا بہت آسانی کر دیں گی. لیکن اصل مقصد جو ہے, جو اصل زندگی کا ماں حاصل ہے, جو آپ کو اصل رزلٹ ہے, وہ تب ملے گا جب آپ سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف ریئلائزیشن, یعنی اپنی خودی کو جو ہے اس کو ڈھونڈ کے اور اس کا مقصد جانیں گے کہ یار میں آخر ہوں کون, کیا چاہتا ہے خدا مجھ سے, کہ اس نے مجھے روح دی اور مجھ سے کیا جو ہے وہ کام لینا چاہتا ہے. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو ہم لوگ بھول گئے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی خودی جو ہے اس کے لیے آپ کو 3 کام ضرور کرنے ہیں. آپ کو اوبیڈینس سیکھنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اطاعت کرنی سیکھنی ہے. اطاعت یہ ہے کہ جی جو خودی آپ کو کہہ رہی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ایک روح جو ہے آپ کے اندر ڈالی ہے, وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہے. وہ آپ کے کانشیس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, سب کانشیس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یار اوبیڈینس سے پہلا سٹیپ اوبیڈینس ہے خودی کو تلاش کرنے میں, یا خودی یا سیلف ایکچولائزیشن ریئلائزیشن میں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا دوسرا سٹیپ جو ہے وہ بھی بڑا آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. وہ ہے جی سیلف کنٹرول. آپ نے اپنی خودی کو قابو کرنا سیکھنا ہے کہ جی غلط کام کی طرف مائل ہو رہی ہے تو نہیں جی صحیح کام کریں گے, کسی کو نقصان دینے کی طرف مائل ہو رہی ہے تو نہیں جی صحیح کام کریں گے. یہ سب چیزیں ہیں جو خودی جو ہے نا وہی آپ کو سکھا سکتی ہے, کوئی اور نہیں سکھا سکتا. تو تیسری چیز وہ کہتے ہیں جی اطاعت خدا بندی, سیلف ایکچولائزیشن یا سیلف ریئلائزیشن کا جو آخری سٹیپ ہے وہ کہتے ہیں جی خدا بندی, خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت ہے. اس کے علاوہ آپ خودی کو کبھی نہیں ڈھونڈ سکتے. اس کے آگے وہ چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ خودی کو جو ہے نا, جو انسان کے اندر ایک سپارک ہے, جو ایک روح ہے, اس کو مشابہت دیتے ہیں ایک بیج سے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بیج جو ہے وہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے بڑے کٹھن مراحل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر بیج میں نا ایک خوشبو ہوتی ہے, ایک خاص اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. ہر انسان کی بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں ایک خاص خودی ہے. وہ کہتے ہیں جو بیج ہے اس کو زمین میں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے تو اسے اپنے ایک شیل سے باہر آنا ہوتا ہے, اس کو اپنا خول توڑنا ہوتا ہے, اور اس سے نکل کے وہ جو ہے پھر وہ کچھ بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پھر بیج جو ہے وہ لڑائی لڑتا ہے ایلیمنٹس سے, اور فائنلی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جی میں کسی طرح جو ہے وہ باہر نکلوں, سورج کی طرف نکلوں, روشنی کی طرف نکلوں. وہ سورج ڈھونڈتا ہے, پھر جب وہ روشنی کی طرف آتا ہے تو پھر وہ گروتھ شروع کرتا ہے, وہ ایک شاخ بناتا ہے, پھر اس میں سے پتے نکلتے ہیں, اور آخر کار اس میں سے پھل اور پھول نکلتے ہیں. اور پھر دنیا کو احساس ہوتا ہے کہ جی یہ جو بیج تھا اس کی جو خوشبو ہے وہ یہ تھی. تو وہ کہتے ہیں انسان کو بھی یہی کرنا چاہیے, اپنے خول سے باہر آنا چاہیے, اپنے خیالات کے خول سے باہر آئے, اپنے جو معاملات ہیں ان کے خول سے باہر آئے, اس سے باہر آئے, روشنی کی تلاش کرے, روشنی کی طرف جائے, مطلب انلائٹنمنٹ کی طرف جائے, اور پھر جو ہے وہ گروتھ جو اس کی ہوگی وہ ایونچولی جو ہے اس کے اندر کی جو خوشبو ہے, جو خودی کی اس کی خوشبو ہے, جو اس کی سیلف کی جو ایکچوئل ورتھ ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گی, اور دنیا پھر اس کی جو ہے تعریف کرے گی. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرنا بہت مشکل ہے, یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ اور ایک بہت کٹھن معاملہ ہے جس کو کرنا اتنا آسان نہیں ہے, ہر انسان کے لیے ممکن نہیں. وہ کہتے ہیں بہت سے بیج ہیں جو زمین میں ہی رہ جاتے ہیں, وہیں دفن ہو جاتے ہیں, سورج کی روشنی میں کوئی انلائٹن ہو پاتے ہیں لیکن وہ اس کی آب و تاب برداشت نہیں کر پاتے اور جل جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سیلف ریئلائزیشن اور ایکچولائزیشن کا پروسیس ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو بہت مشکل مراحل سے گزرنا پڑے گا.
فائنلی پھر لیکن جب آپ کو خود ہی اپنی سیلف جو ہے سیلف ایکچولائزیشن ہوگی تب آپ کو مزہ آئے گا، اور تب آپ کی خوشبو یعنی آپ کی جو اچھی آپ کی جو خود ہی ہے جو مقصد حیات ہے اس سے دنیا معطر ہوگی۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو اقبال صاحب کی جو ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے بحیثیت قوم، میں ہمیشہ کہتا ہوں بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی، ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اقبال ہمارے لیے شاعری کر کے گئے تھے، وہ اپنے شاہین کے لیے شاعری کر کے گئے تھے۔ جو شاہین آج کل کچرا کنڈی پہ مل رہا ہے وہ شاہین اصل میں وہ چٹانوں پہ اور پہاڑوں پہ دیکھنا چاہتے تھے، دنیا کی سب سے اونچی جگہوں پہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن آج پتہ نہیں کیا مصلحت ہے اس چیز کے پیچھے بھی کہ وہ جو ہے وہ گٹر کے پانی میں بیٹھی ہوئی ہے وہ شاہین۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اقبال صاحب کو یاد رکھیں، ان کی سالگرہ کو یاد رکھیں، فیس بک سے گوگل کر کے ان کا ایک شعر جو ہے وہ نہیں لگائیں، اصل میں جائیں، ان کی کتابیں اٹھائیں، پڑھیں، سبق ڈھونڈیں ان میں کیا ہے، آخر انہوں نے ہمارے لیے یہ سب کیوں لکھا؟ پاگل تو نہیں تھے جو دیوانے ہو گئے تھے جی سب لکھ دیا، انہوں نے کسی وجہ سے لکھا، انہوں نے اس لیے لکھا کہ ہم لوگ ان کے جو فلسفی ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، اس سے جو ہے اپنا راستہ تلاش کریں، اگین ایز اے مسلمان، ایز اے انسان اور ایز اے پاکستانی۔ یہ سب چیزیں انہوں نے ہمارے لیے لکھی ہیں اور ہم انہیں بھلا بیٹھے ہیں۔ ویسٹ جو ہے وہ اس کا بے حد فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو یہ فلسفی بھی پڑھا رہے ہیں، سیلف کی فلسفی بھی پڑھا رہے ہیں، پہار اور گلیری بھی پڑھا رہے ہیں جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اقبال اس طرح نہیں پڑھایا جاتا جس طرح ویسٹ اقبال کو پڑھتا ہے۔ تو ہمیں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہمارے کریکولم میں اقبال کو بہت زیادہ جو ہے پرومیننس دی جائے۔ میر درد بہت اچھے شاعر تھے، میر تقی میر بھی بہت اچھے شاعر تھے، لیکن اگر ہمیں اردو پڑھائی جا رہی ہے تو اقبال کو ضرور پڑھانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت مجھے بری لگتی ہے وہ یہ کہ ہم لینگویجز نہیں سیکھتے۔ اقبال کو پڑھنا جو ہے نا وہ فارسی کو پڑھنا ہے، عربی کو پڑھنا ہے، اردو کو پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم لینگویجز سیکھیں۔ ہم اپنی مادری زبان جو علاقائی زبان ہے، سندھی سیکھ لی، اردو سیکھ لی، بول دیا جی ہو بہترین میں بائلنگول ہوں، میں جی ہزارے وال ہوں، میں ہزارے وال ہند کو بولتا ہوں، اور جی میں اردو بول لیتا ہوں تو وہ جی میں بڑا بائلنگول آدمی ہوں، انگلش بھی ٹوٹی پھوٹی ہم بول ہی لیتے ہیں تو ہم ٹرائی لنگول مان لیتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے ہمیں زبانیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور زبانیں اس لیے سیکھیں کہ کوئی اچھا کام کریں، اور فارسی اس لیے سیکھیں کہ جی اقبال صاحب کو پڑھ سکیں۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، تھینک یو، ٹیک کیئر، اسرار خودی ضرور پڑھیے گا، اللہ حافظ۔